قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلهم حتى لا تكون فتنة الدين ويكون الدين كله لله. صلوات پڑھیں باوال. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہی ہے کہ اس کتاب کو وہی بہتر سمجھا سکتا ہے کہ جس نے بھیجی ہے یا جس پر نازل کی ہے. قاتلوہم، چونکہ روز اربعین ہے لہذا اس کی رعایت کرتے ہوئے جناب زینب کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ حکم دے رہا ہے مقاتلے کا، قتل کرنے کا، جس کا ترجمہ ویسٹرن ورلڈ نے یہی کیا کہ قتل کر دیا. یہ قاتلو جو ہے اصل میں بمعنی جہاد استعمال ہوا ہے، اور جب ہم جہاد کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو جہاد کبھی نفس کا ہوتا ہے، کبھی قلم کا ہوتا ہے، کبھی مال کا ہوتا ہے، کبھی اولاد کا ہوتا ہے، کبھی زبان کا ہوتا ہے، یعنی کبھی احباب کا ہوتا ہے. مختلف عنوان سے جہاد ہوتا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ جہاد کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو جس نے جہاد کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ علی کا گھرانہ ہے، وہ فاطمہ کا گھرانہ. یعنی نفس کا جہاد دیکھو، مال کا جہاد دیکھو، اولاد کا جہاد دیکھو. آپ دیکھیں ہر لحاظ سے جو جہاد کیا گیا، اور تلوار کا جہاد تو آئی ہے، یہ اس گھرانے میں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کے جہاں کہا جا رہا ہے سورہ انفال آیت نمبر 39، قاتلوہم، ان سے جہاد کرتے رہو. لیکن یاد رہے کہ ہاتھ کا مطلب صرف یہاں پر سر قلم کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ کئی مرتبہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ سر تو قلم کر دیتے ہیں لیکن اصل اور اساس اور روٹ باقی رہتی ہے. عزیزان گرامی، علی کی بیٹی نے یہی کیا کہ وہاں حسین نے سر قلم کیے، لیکن یہاں بیٹی نے، حسین کی بہن نے، علی کی بیٹی نے، عباس کی بہن نے کیا کیا کہ ظلم کی روٹس نکال کر دی، اس کی جڑوں کو. تو یہ جو جہاد تھا جناب زینب کا ہے. یہ جو آج 40 ہیں، 3 کروڑ لوگ، اگر ایک لفظ میں ایک جملے میں بات کہوں نا، یزید چاہتا تھا کہ علی کا بیٹا تنہا ہو جائے، لیکن علی کی بیٹی نے قیامت تک کے لیے یزید کو تنہا کر دیا. جو 40 ہے نا، 40 نے کیا کیا کہ ابو سفیان کا پوتا تنہا ہو گیا، لیکن ابو طالب کی پوتی جو ہے اس نے اپنے باپ کے، اپنے بھائی کے، اپنے نانا کے مشن کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. تو قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، فتنے کے معنی امتحان کے، فتنے کے معنی آزمائش کے ہیں.
لیکن یہ فتنے کی یہ بھی معنی ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر وہی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اس وقت تک جہاد کرتے رہو کوشش کرتے رہو اپنی تحریک کو جاری رکھو. میں نے جہاد اور کوشش کے بعد کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اپنی تحریک کو جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. عزیزو تحریک جو حسین نے شروع کی تھی اس تحریک کو زینب نے اس کمال پر پہنچایا کہ جہاں جا کر یزید کا فتنہ ختم ہو گیا. جو فتنہ یزیدیت کو ختم کر دے اسے زینب کہتے ہیں. جو فتنہ یزیدیت کو ختم کر دے اسے زینب کہتے ہیں. جو یزید کو شکست دے دے اسے حسین کہتے ہیں. جو یزید سے اعتراف شکست لے لے اسے زینب کہتے ہیں. جو کربلا کا فاتح ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو شام کی فاتح ہو اسے زینب کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا عزیزان اکرام. قاتلوہم تم ان سے جنگ کرتے رہو تحریک چلاتے رہو آگے بڑھتے رہو قیام ہوتا رہے مقاومت ہوتی رہے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. وہ فتنہ اگر کسی زمانے میں ابو سفیان کا نام ہے تو اس کا نام مٹ جانا چاہیے. اگر کسی زمانے میں ہندا کا نام ہے تو اس نام کو مٹ جانا چاہیے. اگر کسی زمانے میں معاویہ کا نام ہے تو اس نام کو مٹ جانا چاہیے. اگر کسی زمانے میں اس کا نام یزید ہے تو اس کو مٹ جانا چاہیے. اگر دین کسی زمانے میں محمد کا نام ہے تو اسے باقی رہنا چاہیے. دین اگر کسی زمانے میں خدیجہ کا نام ہے تو اسے باقی رہنا چاہیے. دین اگر کسی زمانے میں علی کا نام ہے تو اسے باقی رہنا چاہیے. دین اگر کسی زمانے میں فاطمہ کا نام ہے تو اسے باقی رہنا چاہیے. دین اگر کسی زمانے میں حسین کا نام ہے تو اسے باقی رہنا چاہیے. دین اگر زینب کا نام ہے تو اسے باقی رہنا چاہیے. کہاں تک مقاومت ہے جناب؟ شکست فاڑ دی ہے یزید کو. تو اب کئی مرتبہ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں جلوس سے کیا مقصد پورا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ اتنے جلوس نکل رہے ہیں جو آپ کے اور بڑی تعداد میں. جلوس سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ جلوس نکلنے سے زینب کا مقصد حاصل ہوتا ہے. جلوس نہ نکلنے سے یزید کا مقصد پورا ہوتا ہے. یاد رہے جب یہ جلوس نکلتا ہے نا تو پھر اس کے بعد یہ جلوس جو ہوتا ہے زینب کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے یزید کی شکست فاش کا اعلان. اور جب ہم جلوس یہ نکالتے ہیں اور سڑکوں پہ آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ سنو دین کا چہرہ معاویہ نہیں ہے علی ہے. دین کا چہرہ یزید نہیں ہے حسین ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو اب تک اس غلط فہمی میں ہے کہ یزید بھی مسلمان تھا حسین بھی مسلمان تھے تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حسین مسلمان نہیں تھے حسین اسلام تھے. علی کل ایمان ہے اور یزید کیا ہے کفر ہے. یزید کیا ہے نفاق ہے. یزید کیا ہے شر ہے. تو جناب زینب نے اعتراف شکست دیا. قاتلہم حتی لا تکون اس وقت تک اس تحریک کو آگے رکھو جب تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے. تو پیغام زینب کیا ہے؟ ہماری صفوں میں فتنے کو موقع نہ ملے. ہمارے درمیان اس لیے فتنہ نام ہے یزیدیت کا. فتنہ نام ہے بنی امیہ کا. فتنہ نام ہے گمراہی کا. فتنہ نام ہے کذب کا. فتنہ نام ہے دھوکے کا. فتنہ نام ہے بے ایمانی کا. فتنہ نام ہے بے دینی کا. فتنہ نام ہے ضعف عقائد کا. فتنہ نام ہے ضعف ایمان کا. فتنہ نام ہے انسان کے شک و شبہ کا. فتنہ نام ہے کہ زبان پر دین تو ہو لیکن عملی دنیا میں نہ ہو. یہ ہے فتنہ اور زینب نے اسی فتنے کو ختم کیا. اسی فتنے کو ختم کیا ہے. سلوات پڑھے گا بابا
کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا تحریک زینب جو ہے فتنے کی بے پنی کا. بے شک. تحریک جناب زینب جو ہے سفیانیت کے خاتمے کا نام ہے. اللہ اکبر. جھوٹ اور دروغ کے خاتمے کا نام ہے. صداقت کی بلندی کا نام ہے. ہاں عزیز. اس کے بعد کیا کہا؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سارے کا سارا دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب یہ جملہ قرآن مجید کی آیت ہے. پہنچ رہا ہوں جناب زینب تک. گفتگو 40 کے حوالے سے ہو رہی ہے. یکون الدین کلہ للہ. اور پورے کا پورا دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب جب مولا امام حسین نکلے ہیں مدینے سے, مکے پہنچے. اب مکے میں بھی حاجیوں کے لباس میں قاتل آئے ہیں, اور اس کے بعد بھی مسلمان جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اگر حسین مکے میں رک جاتے یا مدینے میں رہ جاتے تو حسین ختم نہ ہوتے. قدرت نے وہ چیز دکھا دی جو یزید کو بچانے کی آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر حسین مدینے میں رک جاتے تو حسین بچ جاتے. علی کے لال کو تم اپنے زاویے سے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ عزیزوں مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, لیکن ابو طالب کا پوتا وہ ہے کہ سب قربان کر دیا جائے دین بچ جائے. تو یہ دین بچانے والا گھرانہ کا دین بچانے نکلا. اور اگر مکے میں رہ کے امام بچ جاتے تو 63 ہجری میں مکے پہ حملہ نہ ہوتا. اگر مدینے میں رہ کر مولا بچ جاتے تو 62 ہجری میں مدینے پہ حملہ نہ ہوتا. عزیزو یزید نے بتا دیا کہ وہ امامت کا بھی دشمن ہے, رسالت کا بھی دشمن ہے, توحید کا بھی دشمن ہے. تو ایک جملہ آگے بڑھ کے کہیں کہ اگر کوئی امامت کی مخالفت کر رہا ہے تو یاد رکھو وہ توحید کا دوست نہیں ہو سکتا ہے, وہ رسالت کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے گا بابا. تھوڑا سا مسئلہ ہے بس امامت کی حد تک مسئلہ, باقی رسول کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے. میں نے اکثر کہا, ایک بار پھر کہوں گا, جب دین مانا جاتا ہے تو خدا سے شروع کر کے امام تک جایا جاتا ہے. جب مخالفت ہوتی ہے تو امامت سے خدا کی مخالفت تک پہنچتے ہیں. اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور یزید نے یہی کیا. بس جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں, جب دین مانا جاتا ہے تو عزیزو یاد رکھو پہلے توحید, پھر رسالت, پھر امامت. لیکن جب دین کی مخالفت ہوتی ہے تو یزیدی تحریک ہی یہی ہے کہ پہلے امامت کی مخالفت ہو, پہلے ولایت کی مخالفت ہو, پھر رسالت کی مخالفت ہو. اللہ اکبر. عزیزان چلیں رسول اللہ مولا امام حسین السلام صلوات پڑھے گا بابا. مدینے میں خطبہ دیا, مکے میں خطبہ دیا. اب جو مکے سے نکلنے لگے تو فرزدہ یعنی کربلا کے واقعے کے وقت فرزدہ موجود ہے. لیکن اہل بیت کو پہچانتے ہیں نہیں, بعد میں درباری شاعر بھی ہو گئے, چوتھے امام کا زمانہ, وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں. امام سے کہتے ہیں مولا مکے میں رک جائے. آپ کے لیے مکے سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. مولا کے 2 جملے ہیں جو تاریخ کے اندر نقش ہو گئے. جناب زینب سے لنک کرا. آپ کہتے ہیں انا اولا من قام بنصر دینه. سبحان اللہ. میں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں کہ دین کی مدد کروں اور اس کے لیے قیام. ان تنصروا اللہ ینصرکم.
ابو طالب کا پوتا ہی کہہ سکتا ہے, علی کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے کہ ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اولویت مجھے ہے کہ دین کی مدد کے لیے میں قیام کروں. تو پتا چلا مکے سے نکلتے وقت ہی حسین نے بتا دیا تھا کہ دین کو یزید سے خطرہ ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ اعزاز شرعی, اور میں اولا ہوں جو شریعت کی عزت کے لیے قیام. شریعت کی عزت کے لیے کیوں قیام کر رہے ہیں اسے؟ اس لیے کہ ہم سب کو جب دین سے ہم متصل ہوتے ہیں, منسوب ہوتے ہیں تو عزت ملتی ہے, لیکن جب دین ان کے در پہ آتا ہے تو دین کو ان کے دم سے عزت ملتی ہے. تو عزیزو, دین کے سبب ہمیں عزت ملی اور دین کو ان کے سبب عزت ملی, اور یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن آپ کے ہاتھ میں زمام خلافت آئی ہے, تو آپ جو ایک مرتبہ جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ بیٹھے اور اس کے بعد خطبہ دیا ہے تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ساسا بن سعمان. اب دیکھیں علی جیسے خطیب کے دربار کا جو خطیب ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا, جس نے مولا کائنات کی پہلی مجلس پڑھی, مولا کائنات کی پہلی مجلس پڑھی ہو, ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں, مولا کائنات کی پہلی مجلس پڑھی ہو اور امام حسن کے کہنے پر پڑھی ہو, امام حسن کے کہنے پر پڑھی ہو. ایک جملہ اور بھی کہوں کہ پہلی مجلس قبر علی پر امام حسن کے کہنے پر پڑھی ہو اور سننے والوں میں حسن ہو, حسین ہو اور آقا عباس ہو, اولاد علی ہو. کیا مقام ہے ساسا بن سعمان کا, سمجھ میں آ گیا؟ اب وہ ساسا بن سعمان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی اب تک جو اس منبر پہ آیا اسے اس منبر نے زینت دی ہے, اسے اس منبر سے عزت ملی ہے, لیکن اے علی تم وہ ہو کہ آپ جب آئے اس منبر پہ تو منبر کو آپ سے زینت ملی ہے. اب تک جو خلافت کے لیے آئے تو خلافت نے انہیں عزت دی ہے, آپ نے خلافت کو عزت دی ہے. اب جو یہ سوال کرتے ہیں علی خلافت کے پیچھے کیوں نہیں گئے, اس لیے کیونکہ خلافت کی تلاش علی نہیں ہے, خلافت علی کی تلاش خلافت نہیں ہے, خلافت کی تلاش کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے بآواز بلند. میں اعزاز شریعت کے لیے والجہاد فی سبیلہ, بھئی یہی نا جناب زینب کے رفع, والجہاد فی سبیلہ. امام حسین کہتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں, اور جہاد کروں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اچھا اللہ کا کلمہ بلند کیسے سمجھ میں آئے گا, کس طرح سے سمجھ میں آئے گا؟ اذانوں کی آواز سے سمجھ میں آئے گا, نمازوں کے قیام سے سمجھ میں آئے گا, سچ کے بول بالے سے سمجھ میں آئے گا. وحدت امت اور وحدت اسلام جب آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی جو ہے مائنس اہل بیت نہیں ہے, اہل بیت کو شامل کر کے اہل بیت کی قیادت میں سلوات پڑھے گا بآواز بلند. کیونکہ یاد رکھیں یہ امام ہے, یہ آگے ہوں گے, ان کے ساتھ ان کو مائنس کر کے کبھی نہ بات کیا, ان کی قیمت کے اوپر جو ہے نا بات نہ کیجیے, اس لیے کیونکہ یہ دین کی قدر و قیمت ہیں, یہ دین کی عظمت ہیں, یہ دین کی عزت ہیں, یہ دین کا افتخار ہے. کلمہ الہ بلند ہو, یہ جو آپ علم نکال رہے ہیں کلمہ الہ کی بلندی ہے, یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ کلمہ الہ کی بلندی ہے, یہ جو آپ صفحہ نماز کی بنا رہے ہیں یہ کلمہ الہ کی بلندی. آپ اندازہ لگیں کلمہ الہ کی کتنی بلندی, نجف سے لے کے کربلا تک کے راستے میں نماز جماعت کا قیام یہ کلمہ الہ کی بلندی ہے. امام سجاد سے پوچھا تو گیا نا مولا یہ بتائیے گا کہ کربلا میں کون تھا, آسان جملہ تھا, کہہ دیتے. لیکن میں آپ مقرر کیا اگر اذانیں باقی ہیں تو ہم جیتے, نمازیں باقی ہیں تو ہم جیتے. تو عزیزان گرامی یہ مسلمان جو کہتا کہ یزید نماز پڑھتا تھا, یزید دشمن نماز, یزید دشمن دین, یزید دشمن کعبہ ہے. اب جناب زینب نے وہ چہرہ واضح کیا, کس طرح سے واضح کیا, میں وہاں پہنچ گیا. دربار یزید سر امام حسین رکھا ہوا,
ابھی مسائل ایک مرتبہ اس ظالم نے سر سے بے ادبی کرنے کے بعد کا لیتا اشیاقی بے بدرن شہدو. میں اس مصرے کا آخری لفظ ہے جو اس کے اوپر میں نے زور دیا. غور کیا آپ نے؟ ظالم کی جرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کل کے کافروں کو شہید قرار دے رہا. آپ اندازہ کریں اپنے بزرگوں کو شہید قرار دے رہا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں جو شہید نہیں تھے, جو دشمن دین تھے, وہ شہید کہلا رہے تھے. زینب کیسے خاموش رہ سکتی ہے؟ اور اس کے بعد کہتا ہے کاش میرے بدر کے یہ بزرگ شہداء ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا. انتقام کا ایک قاعدہ یہ کہ جو جس کا وارث ہوتا ہے, بے شک کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. انتقام کا قاعدہ یہ ہوتا ہے جو جس کا وارث ہوتا ہے وہ اس کا بدلہ لیتا ہے. توجہ رہے, جو جس کا وارث ہوتا ہے اس کا بدلہ لیتا ہے. عزیزان گرامی, اگر وہ یہ کہتا کہ میرے بزرگوں کا میں نے بدلہ لیا تو جو مسلمان آج اس کا مقدمہ لڑتے ہیں وہ سن لیں, کیونکہ وہ خود اعتراف کر رہا ہے کافر ہونے کا اور ہم کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تھا. سلامات پڑھیں گے بابا. اور اگر اس کو مسلمان مانیں گے تو فتح مکہ سے پہلے مانیں گے کیا بعد میں؟ فتح مکہ کے بعد. تو یہ تو نہیں کہا کہ فتح مکہ کے بعد. بدر فتح مکہ سے پہلے لڑی گئی ہے. جو بدر میں مارے گئے ہیں تو تاریخ کبھی نہیں بتاتی کہ وہ مسلمان ہوئے تھے. ابو سفیان کا تو جھوٹا اسلام تاریخ میں مل جائے گا لیکن ان کا اسلام کہیں نہیں ملے گا. تو وہ کافر تھے, کافر کی حیثیت سے جنگ لڑی, کافر کی حیثیت سے مارے گئے. اب اگر ان کا کوئی بدلہ لے تو وہ مسلمان نہیں, کافر ہوگا. جناب زینب کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد تفصیلی خطبہ ہے. وہ تمام خطبے کو نقل نہیں کرنا, بس 2-3 جملے جناب زینب کے. پہلی چیز تو جناب زینب کہتی ہیں, اب جرت دیکھیں آپ, ہم دو ثنا کے بعد کہتی ہیں یزید تیرا وقت ختم ہو رہا ہے. جو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ, عام وقتوں میں بہت آسان ہے کہنا. اتنا بڑا لشکر سامنے ہو اور قیدی ہو اور عورت ہو, بہت مشکل کام ہے. اس کے بعد کہتی یزید تیرا وقت ختم ہونے کو ہے اور ان قریب تو زوال پذیر ہونے کو ہے. اور اس کے بعد کہتی یزید سن, تو ہماری یاد کو مٹانا چاہتا ہے, ہماری یاد کو تو نہیں مٹا سکے گا, ہماری یاد خدا باقی ہے. اور جناب زینب نے جو کہا وہ آج تک دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ یاد جناب زینب, یاد حسین, یاد اہل بیت باقی. آپ اندازہ لگیں کبھی سوچا تھا آپ نے اتنی بڑی تعداد میں مومنین آسٹریلیا میں ہوں گے یا حسین اور لبیک یا زینب کہہ رہے ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ امریکہ میں حسین کا ماتم کیا جائے؟ یزید نے کوشش کی تھی کہ حجاز سے حسین کا نام مٹ جائے, کائنات میں حسین کا نام. اس کے بعد دوسری بات جو جناب زینب نے کی, یبنت طلقاء. یزید جو ہے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, جناب زینب قید ہے. قیدی جو ہے کہہ کیا رہی ہے, قید یبنت طلقاء, غلام نہیں, ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, آزاد کردہ غلام کے بیٹے. تو کتنا بڑا جملہ سوچو گے تم. یہ بھی بتا دیا کہ تیرے باپ دادا ہمارے غلام رہے ہیں, ہم کل بھی حاکم تھے, ہم آج بھی حاکم ہیں. تو کل بھی رہایا تھا, آج بھی رہایا ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. ہم نے آزاد کیا تھا تیرے باپ دادا کو, ہم نے آزاد کیا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں اس جملے میں یبنت طلقاء کے اندر مجھے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی اسم لا رہی ہے, اس کی خوشبو آ رہی ہے. جب رسول آئے نا مکے میں اور اس کے بعد فتح ہوئی ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینہ, اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے. عزیزان گرامی یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے, یہ سورہ فتح مکے میں نازل ہوا, لیکن زینب ہے شام میں اپنے اس جملے کے ساتھ یبنت طلقاء کہہ کر. عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں نا, توجہ دیجیے گا. جب علی قرآن مجید کے تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ حم کی, تو آخر میں رات تمام ہو گئی. تو کیا کہا,
ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पूरा कुरान सूरह हम में सिमटा। तवज्जो रहे, मैं एक अलग नुक्ते से जाविये से गुफ्तगू कर रहा हूं। पूरा कुरान सूरह हम में सिमटा, हम बिस्मिल्लाह में सिमटा, बिस्मिल्लाह बाय बिस्मिल्लाह में सिमटा, बाय बिस्मिल्लाह के नुक्ते में सिमटा, और उसके बाद का अनन नुक्ता तो तहतल बा, और मैं वही नुक्ता हूं जो बे के नीचे है, यानी अली पूरा कुरान। तो उस अली की बेटी ने एक मर्तबा दरबार यजीद में जब यब्नत तलका का तो एक जुमले के साथ पूरी सूरह फतह की तिलावत कर दी। एक यब्नत तलका के साथ पूरे सूरह फतह की तिलावत कर दी। पूरा मंजर सामने कर दिया कि जहां नबी का सर उठा हुआ है, मुसलमानों का सर उठा हुआ है, अली का सर उठा हुआ है, काबे में बुत तोड़े जा रहे हैं, अबू सुफियान का सर झुका हुआ है, हिंदा का सर झुका हुआ है, मुआविया का सर झुका हुआ। तो एक मर्तबा जो यजीद तख्त पे बैठा था, ज़ैनब ने एक मर्तबा उसके सर को क़यामत तक के लिए झुका दिया। यब्नत तलका आजाद करदा गुलाम के बेटे। आखिरी 2-3 जुमले में मसाइब था। ये बात नबी ने भी कही है, ये बात अली ने भी कही है, ये बात ज़ैनब ने भी कही है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट है। जब नबी ने कहा है फतेह मक्का के मौके के ऊपर, ए हमारे आजाद करदा, यानी वहां पे भी तलका कहा है अपने, हम तुम तलका, ए हमारे आजाद करदा गुलामों। तो वहां अबू सुफियान की हिम्मत नहीं बोलने की, सर कलम हो जाएगा। उस सिचुएशन में उसकी हिम्मत नहीं बोलने की, सर कलम हो जाएगा। ज़ैनब की सिचुएशन डिफरेंट है। रसूल फातेह बन के आए और उसके बाद कहते हैं ए आजाद करदा गुलाम। ठीक है, जंग सिफ़ीन हो रही है मुआविया से, मौलाए कायनात खत भेजते हैं ना मुआविया को, तो लिखते हैं हमारे आजाद करदा गुलाम, और उसके बाद उसमें मौलाए कायनात लिखते हैं तो ये याद है तेरे बाप दादा, तेरे चचाओं और मामूओं को मैं कत्ल कर चुका जो काफिर थे। क्या लिखा? जो काफिर थे, जुमला रहे। अजीजों याद रखें, अगर ये जुमला अली के अलावा कोई काफिर का बेटा लिखता, नहीं तवज्जो है, अगर अली के अलावा कोई काफिर का बेटा मुआविया से ये कहता, तो मुआविया जवाब में कहता, हाँ तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा बाप काफिर था, लेकिन मुआविया होने के बाद भी अबू तालिब को काफिर कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कुल्ले ईमान का बाप है। क्या तेरा बाप काफिर, तेरी माँ काफिरा, तेरा मामू काफिर, तेरा चचा काफिर, पूरे सिलसिले को अली काफिर कह रहे हैं, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अली के सिलसिले में दूर तक किसी को काफिर कह सके, दूर तक किसी को काफिर कह सके। खामोश। अली ने भी गुलाम था, लेकिन अली फातेह खैबर, अली फातेह खंदक, अली साहिब जुल्फिकार, अली अगर कहें तो मुआविया की हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ शाम है, अबू सुफियान का शाम है, मुआविया का शाम है, यजीद का शाम उस वक्त, अब नहीं, अब तो सिर्फ ज़ैनब का शाम है, और क़यामत तक ज़ैनब का शाम है। मैं एक जुमला कहा करता हूं, शाम उर्दू ज़बान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, दिन और रात। शाम किसे कहते हैं? जब दिन खत्म होने लगे और रात आने लगे, जो तो थोड़ा सा आता है, लफ्ज की रायत उर्दू की जरा सा तवज्जो दीजिएगा, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। दिन खत्म हो और रात आने लगे, तो एक जो थोड़ा सा अरसा होता है उसे शाम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24 घंटे के मुख्तसर से अरसे को शाम कहते हैं। और बात कहूं मैं, जब दिन जवाल पजीर होने लगे, जब दिन जवाल पजीर होने लगे तो उसे क्या कहते हैं? शाम कहते हैं। तो मुख्तसर से अरसे को शाम कहा जाता है। कोई यजीद हाकिम शाम था, लेकिन उसकी हुकूमत मुख्तसर है, लेकिन फातिमा की बेटी ज़ैनब के, जिसको फातिमा को कुरान ने कद्र कहा है, वो उसकी हुकूमत क़यामत तक के लिए है। सलावत पढ़ेगा बाबा। सारे मर्द मारे जा चुके हैं, एक भतीजा है वो भी कैदी है, कड़ियों और बेड़ियों में है, लेकिन उसके बाद ज़ैनब की जुर्रत को देखें, हिम्मत को देखें, कैदी
یہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، اور اس سلسلے کو ایک ساتھ سمیٹ دیا آپ نے. لیکن یزید خاموش ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیں ہم آپ سے، معاویہ خاموش تھا، بات سمجھ میں آئی. اگر یزید آزاد کردہ غلام کا بیٹا نہ ہوتا تو فوراً کہتا نا کہ بھئی یہ بات غلط کہہ رہی ہو. لیکن یزید کا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ یزید بھی غلام ہے، اس کا سلسلہ بھی غلام ہے، اور یہ سب کے سب آزاد کردہ غلام تھے. اور اس کے بعد جب رہائی ملی ہے نا جناب زینب کو خبر دی ہے مولا سجاد، تو مولا سجاد جو ہے جناب زینب کے پاس آئے. میں ذرا شام غریبہ کی طرف لے کے چلوں. ایک نئے زاویے سے میرے ذہن میں بات آئی، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عزیزو جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی تھی نا تو زینب نے سیدہ سجاد سے مشورہ لیا تھا. پہنچ گئے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزاداروں. ارے جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی تھی تو زینب نے سجاد سے مشورہ لیا تھا. لیکن جب شام میں رہائی ملی تو سجاد نے زینب سے مشورہ لیا. بس زینب نے مقام سجاد بتایا تھا. ارے سید سجاد نے شام میں زینب کا مقام بتا دیا کہ کتنا بلند مقام ہے کہ وقت ایوان جس سے مشورہ لے اسے زینب کہتے ہیں. پھوپھی اماں یزید نے کہا کہ ہم رہا کر دیے گئے. اب پھوپھی اماں بتائیے، آپ بتائیے کہ آپ شام میں رہنا پسند کریں گی یا مدینے میں جانا پسند کریں گی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے لال اب تک ہم اپنے شہیدوں پہ روئے نہیں ہیں، شہیدوں کا ماتم نہیں کیا. ارے ذرا مکان خالی کرا دو. اللہ اکبر. اسی کو کہتے ہیں یزید سے اعتراف میں شکست دینا. مکان خالی کرا دو، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جناب زینب کہتی ہیں ذرا شہیدوں کے سر بھیج دیے جائیں. بس اس جملہ میں آگے بڑھ کے کہوں اللہ اکبر. جو کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بس سر دفن کر دیے گئے 3 دنوں کے بعد. ارے کچھ دنوں کے بعد نہیں، سروں کا آنا، راستے میں سروں کا جانا، مجلس میں سروں کا آنا یہ بتاتا ہے سرہائے شہداء. ارے کربلا سے کوفے لائے گئے، کوفے سے شام لائے گئے. ارے جب تک یہ قید تھے شہداء کے سر یہی تھے. زینب جب گئی ہیں تو سر دفن کیے گئے ہیں. سید سجاد جب گئے دفن کیے گئے. بس جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ آپ کی سزاداری کو قبول کرے. بازیدان اکرامی گھر خالی کر دیا گیا. زینب نے کہا شام کی بیویوں کو بلاؤ. حاضر دو بیویاں آئے ہمیں پرسا دیں. بس شام کی بیویوں کو خبر ہوئی. کیا خبر دی گئی؟ ارے نبی کا نواسا مارا گیا، فاطمہ کا بیٹا مارا گیا. ارے فاطمہ کی بیٹیاں قید کی گئی. بس جزاکم اللہ خیر الجزا. بیویاں آ گئیں، فرش عزا بج گیا. بازیدو سر آنے لگے. بازیدو اکبر کا سر آیا. لیلا بڑھی، لیلا نے سر سینے سے لگایا. ہائے میرا اکبر. ارے بیویوں نے اکبر کا پرسا دیا. بس زینب نے ایک مرتبہ اکبر کی شہادت بیان کی. اکبر کی شہادت زینب نے بیان کر دی. اس کے بعد قاسم کا سر آیا. ام فروہ آگے بڑھی. ارے قاسم کا سر اٹھایا. ارے زینب نے قاسم کی شہادت بیان کی. ارے قاسم کی شہادت بیان کی. بیویوں نے پرسا دیا. بازیدو اصغر کا سر آیا. ارے شام کی بیویوں نے سر و سینہ پیٹے. ہائے اتنا ننھا سا بچہ. ارے کون ظالم تھا ارے جس نے اس بچے کو قتل کیا. جزاکم اللہ رباب اٹھی. شام کی بیویوں نے زینب کو پرسا دیا، رباب کو پرسا دیا. عباس کا سر آیا. ارے ام کلثوم پڑھی. بیویوں نے پرسا دیا. عزیز و عباس کے سر کے بعد 2 ننھے بچوں کے سر آتے. کوئی بیوی نہیں اٹھی. ارے بیویوں نے کہا لگتا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے. زینب اٹھی کہ میں زندہ ہوں لیکن میں اپنے بھیا آقا حسین کا ماتم کروں گی. حسین کا سر آیا. زینب اٹھی، بھائی کا سر سیدھا
شام کی بیویوں نے پردہ دیا، زینب نے شہادت بیان کی، مجلسیں تمام ہو گئی. زینب کہتی ہے لا سید سجاد ہماری سواریاں شام کے زندان سے لے جائیں. آج شام کے زندان پہ جب سواری پہنچی، زینب اتر گئی، بیویاں اتر گئی، رباب سکینہ کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی. زینب نے کہے بی بی وطن کو بہت یاد کرتی تھی نا بی بی، ارے ہم وطن جا رہے بی بی چلو، اے بی بی باپ کا سینہ نہیں ملا، ارے ہم کربلا جا رہے ہیں، اے بی بی کربلا چلو. اللہ اکبر، رباب اٹھ نہیں رہی ہے. زینب نے سوارا ہے بی بی، اے بابی رباب، ارے سکینہ میرے حوالے میرے بھائی نے کی تھی. یہی وجہ میں سوچتا ہوں زینب مدینے جا کے ارے شام کی وائی تھی. اے بھائیا زینب اپنا وعدہ پورا کرنے آئی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. زینب نے سکینہ کو تنہا نہیں رہنے دیا. لیکن کہوں گا اے بی بی ارے آپ کی قبر تو سکینہ کی قبر سے بہت دور ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ قافلہ چلا آخری 2-3 جملے زحمت تمام. یہاں تک کہ عزیزو، یہاں تک کہ ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ گئے. غرض کیا مولا امام حسین کی زیارت کے لیے چلے، نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا. غلام کے ساتھ چلے، غلام سے کہتے مجھے قبر آقا حسین پہ پہنچا دے. لے کے آیا، دیکھا کچھ قبریں ہیں، ارے نہ زری ہے نہ گنبد ہے، ارے نہ کوئی کتبہ ہے نہ کوئی علامت ہے. کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، ارے کون سی قبر آقا حسین کی ہے؟ بکا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے. اور جو قبروں کے درمیان غلام نے کھڑا کیا، جابر آئے کہتے السلام علیکہ یا عبداللہ، اے عبداللہ پر میرا سلام. ارے قبر حسین کی آواز ہے، وعلیکہ السلام یا جابر، اے میرے نانا کے صحابی جابر، تم پر ہمارا سلام ہو. ارے جابر نے اپنے آپ کو قبر میں گرا دیا. قافلہ پہنچ گیا. ارے جیسے ہی کربلا پہنچا، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا. ارے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زینب، اے بھائیا، اے بھائیا، آپ کی آواز ہے شام کے زندان میں سوتی. اے بھائیا تازیانے کھا کے آئے. حسین میں آنسو بہا
کی لاش کو رن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش کو رن میں کفن بھی مل نہ سکا، وہ جس کی لاش کو رن میں کفن بھی مل نہ سکا، میں اس غریب کی تربت بنانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، تمہاری یاد میں دن رات جو تڑپتی تھی، 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 میں اس یتیم کا لوہا سلانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، جو زخم کھائے تھے تم نے بہت ہی گہرے تھے، جو زخم کھائے تھے تم نے بہت ہی گہرے تھے، جو زخم کھائے تھے تم نے بہت ہی گہرے تھے، جو زخم کھائے تھے تم نے بہت ہی گہرے تھے، جو زخم کھائے ہیں میں نے دکھانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، حسین تیرا لہو رائے گا نہیں ہوگا، 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 جو وعدہ میں نے کیا تھا نبھانے آئی ہوں، ہمیں حسین میں آنسو بہانے آئی ہوں، ہمیں حسین 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 منانے آبگے بیمار آئے ہیں، چہلم منانے آبگے بیمار آئے ہیں، چہلم منانے آبدے بیمار آئے ہیں، چہلم منانے آبدے بیمار آئے ہیں، دفنانے سر غریبوں کے غم خوار آئے ہیں، چہلم منانے آبدے بیمار آئے ہیں، چہلم منانے آبدے بیمار آئے ہیں، سینے پہ سونے والی سکینہ نہ سکی، روتی تھی باپ کو جو حسینہ نہ سکی، لے کر اسی کی یاد کو سوال آئے ہیں، چہلم منانے آبدے بیمار آئے ہیں، چہلم منانے آبدے
گئے جن مرحلوں کو سہنے فرشتے نہ جا سکے وہ مرحلے گزار کے بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں حسین پر تھی یہ سجاد کی فغان ہم زندگی گزاریں گے اب ہم بابا جان خوشیاں نبی کے دین پہ سب بار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں سب سے لبوں پہ ایک یہی نوحہ ہے ہائے شام سب سے لہو رواں ہے نگاہوں سے صبح شام سجاد جب سے دیکھ کے دربار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں انہیں نے چہرے زینب کی رونقیں ہر ایک قدم وہیں پہ بپا تھی قیامتیں زینب کے راستے میں جو بازار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں سب سے لبوں پہ ایک یہی نوحہ ہے ہائے شام سب سے لہو رواں ہے نگاہوں سے صبح شام سجاد جب سے دیکھ کے دربار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں بالوں میں آئی کیسے سفیدی بتائیں کیا کہنا یہی بہت ہے سڑے دشت کربلا سہ کر یہ گام گام کے آزار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں چلم منانے عابد بیمار آئے ہیں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، 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 رہائی قید سے رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی، 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 بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی،
زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بڑے تلاش جوانوں کے دست کربل میں بڑا تلاش رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بڑے تلاش جوانوں کے دست کربل میں بڑا تلاش رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید
ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی
मजदा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया मैं सहारा हाशमी बेटे दी ओदी याद ने मौत सताया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया मैं सहारा हाशमी बेटे दी ओदी याद ने बहुत सताया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया मैं सहारा हाशमी बेटे दी ओदी याद ने बहुत सताया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया मैयतां दे वांग नहीं आए ना उजड़े अंधेरिਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਰਦੇਸ ਕਿਉਂ ਪੀਰ ਬਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾਨਾ करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया मैयतां दे वांग नहीं आए ना उजड़े अंधेਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਰਦੇਸ ਕਿਉਂ ਪੀਰ ਬਸਾਇਆ ਹੈ ਨਾਨਾ करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया है नाना करबल से मोहम्मद दा कोई भी खत नहीं आया मैं सहारा हाशमी बेटे दी ओदी याद ने बहुत सताया है नाना
کربل دے محمد دا کوئی بھی خط نہیں آیا اے نانا کربل دے محمد دا کوئی بھی خط نہیں آیا اے نانا کربل دے محمد دا کوئی بھی خط نہیں آیا Oh,
زیارت کس طرف ہے قبلہ؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسیین، السلام علیکم فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسیرۂ کوفہ و شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم امام علی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم کعبۃ الایمان، السلام علیکم ناطق قرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک، وسهل اللہ تعالی مخرجک، بنحورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید تیری جان تلانا، راشد السلام کی تمام